چلتے تھے تو ان کے ساتھ کوئی ایک آدمی نہیں چلتا تھا، ان کے ساتھ 2 آدمی نہیں چلتے تھے، ان کے ساتھ 12 آدمی نہیں چلتے تھے، یا ان کے ساتھ 50 آدمی نہیں چلتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی بھیڑ چلتی تھی۔ اور جب کلام خدا کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھیڑ ایسی تھی کہ جب کوئی بھی بڑا عہدیدار یا بڑا آدمی چلتا ہے تو اس کے پروٹوکول کے لیے کچھ چند گاڑیاں ہوتی ہیں، کچھ چند انسان ہوتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی بھیڑ ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کوئی بڑا عہدے والا آدمی جا رہا ہے، کوئی بڑا انسان جا رہا ہے۔ لیکن میرے بادشاہ کے متعلق ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جب وہ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ بہت بڑی بھیڑ چل رہی ہے، اور اس بات کو سلطان العارفین یوحنا عارف فرماتے ہیں کہ جب آسمان پر میں نے دیکھا ہے تو ایک گھوڑ سوار ہے جس نے پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے ہے، اور اس کے بال ایسے ہیں جیسے برف بلکہ سفید اون کی مانند اس کے بال سفید ہیں، اور اس کی آنکھیں ایسے ہیں جیسے آگ کے شعلے ہیں، اور اس کا چہرہ ایسے ہے جیسے تیزی کے وقت آفتاب چمکتا ہے۔ اور جب میں نے اسے دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس پر نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس گھوڑ سوار کی ران پر ایک نام لکھا ہوا ہے، اور وہ نام یہ ہے کہ بادشاہوں کا مسیحیوں ذرا اپنی محبت کا اظہار کیجئے، بادشاہوں کا اس کی ران اور پوشاک پر ایک نام لکھا ہوا ہے کہ بادشاہوں کا۔ اس کی ران کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ دنیا میں بہت سے بادشاہ ہیں، دنیا میں بہت سے امیر ہیں، دنیا میں بہت سے بادشاہ، وزیر، عمرہ، پیر، فقیر ہیں، لیکن میرے آقا کی شان بڑی عجیب ہے۔ دنیا میں ہر ایک انسان جب آتا ہے تو چلتا ہے، لیکن میرے یسوع کے متعلق لکھا ہے، میرے بادشاہ کے متعلق لکھا ہے جب وہ زمینی زندگی گزارتے تھے تو جب وہ چلتے تھے تو ان کے پروٹوکول کے لیے کوئی ریڈ کارپٹ نہ تھے، بلکہ ان کا پروٹوکول پوری دنیا سے الگ تھا، اور وہ پروٹوکول یہ تھا کہ جب میرا یسوع چلتا تو اس کے آگے فرشتے ہوتے تھے، جب میرا یسوع چلتا اس کے پیچھے فرشتے، اس کے دائیں فرشتے اور اس کے بائیں فرشتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میرا آقا چلتا ہے تو میرے یسوع ناصری کے قدموں کے تلے فرشتے اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں۔ نہیں کر رہا، دل کو لبھانے والی بات نہیں کر رہا، بلکہ شیطان بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ ابلیس جب اسے آزمانے آیا تو اس نے کہا کہ تیری بابت لکھا ہے۔ کس کی بابت لکھا ہے؟ تیری بابت لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیرے پاؤں کے تلے اپنے ہاتھ رکھیں اور تجھے اٹھا لیں تاکہ تجھے پتھر سے ٹھیس۔ تو اب بتائیے پوری دنیا میں اس جیسا کسی کا پروٹوکول ہے؟ خدا کے خدام بیٹھے ہیں، کیا کوئی میرے یسوع جیسا کسی کا پروٹوکول ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ کلام میں کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام، آدمیوں کو کوئی دوسرا نام ہو سکتا ہے کہ وہ ساری رات کسی دراڑ میں، ہو سکتا ہے کہ ساری رات وہ کسی دیوار کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو کہ جب میرا آقا، جب خداوند یسوع ناصری کا گزر اس جگہ سے ہو تو وہ اسے سجدہ کرے اور شفا پائے۔ لیکن جب ہم کلام خدا کو پڑھتے ہیں، بڑے غور سے پڑھتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے جب اس نے اوندھے منہ گر کر سجدہ کیا تو خداوند یسوع بھی رک گئے ہیں۔ جتنی کابینہ تھی، جتنی عوام تھی، جتنی بھیڑ تھی، وہ سب کے سب ٹھہر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس کوڑی کو کسی نے چھو لیا تو وہ مر جائے گا، کیونکہ لوگوں نے اسی وقت اسے پتھر مار کر سنسار کر دینا تھا۔ بھیڑ رک گئی ہے، لوگ سبھی کے سبھی ساکن ہو چکے ہیں۔ کچھ لمحوں کے لیے میرا اور آپ کا بادشاہ خداوند یسوع بھی رک چکا ہے، لیکن جب اس نے اس کوڑی کی طرف دیکھا تو میرے یسوع نے بڑھنا شروع کیا ہے۔ میرا یسوع اس کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ یسوع کے پاس ساتھ جو بھیڑ تھی ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو خداوند یسوع کے مخالفین تھے، اور جب مخالفین نے دیکھا کہ خداوند یسوع نے چلنا شروع کیا ہے، اسے ہاتھ لگانے کے لیے چلے ہیں، تو ان لوگوں نے پتھر اٹھا لیے، زمین سے انہوں نے پتھر اٹھا لیے، اور جب پتھر اٹھائے ہیں تو میرا یسوع نہیں رکا، اور انہوں نے پتھر اب ساندھ لیے ہیں کہ جب ہی اس نے اسے ہاتھ لگایا تو ہم نے اسے پتھر مار مار کر کوڑی کو بھی مار دینا ہے اور یسوع کو بھی مار دینا ہے۔ لیکن یسوع اب بھی نہیں
نہیں رکا اور یسوع نے جا کر کوڑی کے پاس کھڑا ہو گیا. ان لوگوں نے بالکل پتھر سان لیے ہیں کہ جو ہی اس نے اسے ہاتھ لگانا ہے ہم نے اسے پتھر مارنے شروع کر دینے ہیں, اور جب پتھر برسنے ہیں تو دونوں کی جان یہیں پر نکل جائے گی. لیکن میرا یسوع اب بھی نہیں ڈرا, کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. کلام خدا فرماتا ہے کہ ہر ایک کی آنکھیں ان دونوں پر لگی ہوئی ہیں. جب یسوع نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے, لوگوں نے پتھر بالکل سان لیے ہیں کہ جو ہی اس کا ہاتھ اس پر لگے گا ہم فتویٰ جاری کر دیں گے کہ یہ بھی ناپاک ہو گیا تھا, اسے بھی کوڑ چل گیا تھا. اور جو ہی میرے یسوع نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو کلام خداوندی فرماتا ہے کہ پتھر مارنے والوں نے کیا دیکھا, اسے مارنے ہی لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کوڑی کی جو جلد تھی وہ بالکل نوزاد بچے کی طرح ہو چکی تھی اور کوڑی بالکل پاک و پاکیزہ اور شفا یاب ہو چکا تھا. دکھ, مسئلے ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں, تو آپ کو اپنی کوٹھڑی میں جانے کی ضرورت ہے اور گھٹنوں کے بل ہو کر یہی کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میں ناپاک ہوں. اور پھر دنیا کا عجیب کام رونما ہوگا, پوری دنیا کا عجیب. پہلی مرتبہ خدا کسی ایماندار کے لیے نہیں, کسی راست باز کے لیے نہیں, کسی مرد دعا کے لیے نہیں, کسی پادری, کسی بشپ, کسی فادر, کسی بابو کے لیے نہیں, بلکہ ایک گنہگار کے لیے آسمان کو چھوڑ کر زمین پر اتر آئے گا. اور جب زمین پر اتر آئے گا, چاہے بے شمار آپ کو تانے ملتے ہیں, بے شمار آپ کو پتھر لگتے ہیں, تو فکر مت کیجیے, کیونکہ یسوع آپ کی طرف بڑھ رہا ہوگا. اور جب بڑھ رہا ہوگا تو بڑے غور سے بات سنیے, یسوع آپ کی طرف بڑھ رہا ہوگا اور آخر کار میرا یسوع آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہے گا کہ خوف نہ کر, کیونکہ دیکھ میں مر گیا تھا, اب زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا. اور وہ آپ سے کہے گا میرے بیٹے, میری بیٹی, میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. جسے میں جنت الفردوس کا وارث ٹھہرا دوں اسے دوزخ کا وارث کوئی بھی ٹھہرا نہیں سکتا. اور جس کی تمام تر ضرورتوں خواہشات کو میں پورا کر دوں اسے کوئی بھی محتاج بنا نہیں سکتا. جسے میں اولاد بخش دوں اسے کوئی بھی بانجھ کہہ نہیں سکتا, اور جسے میں شفا دے دوں اسے کوئی بھی بیمار کہہ نہیں سکتا ہے. ہاللیلویا. تو آپ کا آپ سے پیار کرتی ہے, آپ کا باپ آپ سے پیار کرتا ہے, بہن پیار کرتی ہے, بھائی پیار کرتا ہے, میاں پیار کرتا ہے, بیوی پیار کرتی ہے, لیکن یہ سب کے سب صرف اور صرف محدود مدت کے لیے آپ سے پیار کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 70 سال, اور اگر قوت ہو تو 80 سال تک, اس سے بڑھ کر یہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن میرے آقا کی زبان اقدس کے الفاظ ہیں کہ میں تم سے کبھی بھی دستبردار میں اب سے لے کر دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے میں اب سے لے کر دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے بلند آواز میں اب سے لے کر دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے. ابھی یسوع کہاں ہے؟ ابھی یسوع کہاں ہے؟ بڑے غور سے بات سنیے گا. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یسوع میرے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ نہیں, ہمارے نہیں. بڑے غور سے, کیا میرے ساتھ ہے؟ کیا میرے ساتھ ہے یسوع؟ اگر آپ کے ساتھ یسوع کھڑا ہو جائے گا تو میں گارنٹی دیتا ہوں پھر نہ تو پتھر رہیں گے اور نہ ہی پتھر مارنے والے رہیں گے. کیونکہ جب وہ عین فیل کے وقت پکڑی گئی عورت تھی, آئے تو بہت, پتھر بھی بہت, لیکن جو ہی میرے یسوع نے جھک کر اس کے دہنے کندھے پر یا اس کے جسم پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ خوف نہ کر, کیونکہ دیکھ میں مر گیا تھا, اب زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا. اس وقت سبھی کے سبھی جتنے بھی پتھر مارنے والے تھے, پتھر تو وہیں کے وہیں رہے, اور جو مارنے والے تھے پتہ ہی نہیں چلا گئے کہاں. اگر یسوع آپ کے ساتھ ہے یا اگر آپ کے سامنے ہے, اس کا تخت باری آپ کے سامنے لگا ہے, اب بڑا خاص وقت ہے. اس سے کہیے خداوند میں تیرے ساتھ آنا چاہتی,
میں تیرے ساتھ آنا چاہتا ہوں اے خداوند خدا، تاکہ جتنے مجھے پتھر لگتے ہیں وہ سبھی کے سبھی گر جائیں۔ اب بتائیے کون کون یسوع کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ اور کوڑ